فی البحر عن المحیط ویجعل للنساء سجن علی حدۃ نفیا للفتنۃ، کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے علیحدہ جیل بنائی جائے فتنے کو دور کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کو اگر مردوں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا تو مخالف جنس کی طرف میلان بڑھے گا اور اس سے کچھ پریشانیاں پیش آئیں گی۔ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي وَلَوْ دَانِقًا وَهُوَ سُدُسُ دِرْهَمٍ بِبَيِّنَةٍ عَجَّلَ حَبْسَهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي لِظُهُورِ الْمَطْلِبِ إِنْكَارِهِ وَإِنْ لَا يَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ بَلْ بِإِقْرَارٍ لَمْ يُعَجِّلْ حَبْسَهُ بَلْ يَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءِ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ وَعَكَّسَهُ السَّرَخْسِي وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْكَنْزِ وَالدُّرَرِ وَاسْتَحْسَنَهُ الزَّيْلَعِي وَالْأَوَّلُ مُخْتَارُ الْهِدَايَةِ وَالْوَقَايَةِ وَالْمَجْمَعِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا قُلْتُ وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي لَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ يُحْبَسُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَبِالْإِقْرَارِ يُحْبَسُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ دُونَ الْأُولَى فَلْيَكُنِ التَّوْفِيقُ۔ یہاں تک صرف ایک جزئیہ بیان کرتے ہیں، وہ جزئیہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف دعویٰ کیا گیا، مثلا زید نے دعویٰ کیا کہ خالد کے ذمے اس کے 10,000 روپے ہیں۔ خالد یا تو اقرار کرے گا یا انکار کرے گا۔ تو اگر خالد نے اقرار کر لیا کہ ہاں میرے ذمے 10,000 روپے ہیں تو بھی حق ثابت ہو گیا زید کا، اور اگر خالد نے انکار کیا کہ میرے ذمے 10,000 نہیں ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے زید، ایسی صورت میں زید سے کہا جائے گا کہ بینہ پیش کرو، وہ بینہ پیش کرے گا تو بینہ نے ثابت کر دیا کہ 10,000 روپے خالد کے ذمے زید کے ہیں۔ اب یہ حق ثابت ہوا زید کے ذمے 10,000 روپے، خالد کے ذمے زید کے 10,000 روپے ثابت ہوئے، لیکن بینہ سے ثابت ہوئے، خود اس نے انکار کر دیا تھا، اور پہلی صورت میں اقرار سے ثابت ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ کون سی صورت وہ ہے کہ جس میں فوراً ادائیگی کے لیے مجبور کرنے کے لیے اس کو فوراً جیل میں ڈالا جائے، اور کون سی صورت وہ ہے کہ اس کو ابھی مہلت دی جائے اور فوراً جیل میں نہ ڈالا جائے۔ متن میں قول اختیار کیا کہ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي، جب مدعی کے لیے حق ثابت ہو گیا، یعنی زید کے لیے خالد کے ذمے 10,000 روپے ثابت ہو گئے، ولو دانقن، چاہے وہ حق معمولی ہی سا کیوں نہ ہو، کسی کا بھی کوئی پیسہ، کسی کا کوئی حق دبا کے رکھنا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ولو وہو سدس درہم، اور دانق کہتے ہیں 1 درہم کے چھٹے حصے کو۔ مراد یہ ہے کہ معمولی سا بھی حق کسی کا ثابت ہو گیا، مثلا زید کا حق خالد کے ذمے ثابت ہو گیا، کہیں سے ثابت ہوا؟ ببینۃ، خالد نے فوراً انکار کر دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ میرے ذمے اس کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن زید نے بینہ کے ذریعے سے حق کو ثابت کر دیا، بینہ سے حق ثابت ہوا، تو عجل حبسہ بطلب المدعی، اگر مدعی خود چاہتا ہے کہ اس کو ابھی مہلت دی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ قید کا اور جیل میں ڈالنے کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس کے مطالبے پر خالد کو جیل میں ڈالا جائے گا، عجل، فوراً جیل میں ڈالا جائے گا، فوراً جیل میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس سے کہا گیا کہ تیرے ذمے زید کے 10,000 ہیں تو اس نے انکار کر دیا، میرے ذمے نہیں ہے، اس کا مطلب وہ دینا چاہتا ہی نہیں ہے، دینا چاہتا ہی نہیں ہے،
وہ تو بینہ سے ثابت ہو گیا، ورنہ تو وہ حق کو دبا کر بیٹھ جاتا۔ تو لظہور المطلب بانکار ہی، اس کے انکار کرنے سے ٹالنا ظاہر ہو گیا کہ وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ دینا چاہتا نہیں۔ اگر دینا چاہتا تو وہ حق کا اقرار تو کم سے کم کرتا، اس نے حق کا انکار کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہے نہ دینے کا ارادہ سامنے آ گیا، اور جب نہ دینے کا ارادہ سامنے آ گیا تو اس کی ادائیگی کے لیے مجبور کیا جائے گا اور فوراً جیل میں ڈالا جائے گا۔ ایک قول، یعنی جب وہ بینہ سے حق ثابت ہو تو فوراً جیل میں ڈالا جائے گا۔ وَإِلَّا يَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ، اور اگر بینہ سے ثابت نہ ہو، بل بِإِقْرَارٍ، بلکہ اقرار سے ثابت ہو جائے۔ جب زید سے کہا کہ خالد سے کہا تیرے ذمے زید کے 10,000 ہیں، اس نے کہا جی ہاں ہے، لیکن ابھی نہیں ہے میرے پاس، دے دوں گا۔ بل بِإِقْرَارٍ، اقرار سے ثابت ہوا تو لم يعجل حبسہ، تو اب ہی گویا اس کا دینے کا ارادہ ہے، اسے حق کا اقرار ہے، لیکن اس کے پاس ابھی ہے نہیں یا ابھی دینا چاہ نہیں رہا، تو لم يعجل حبسہ، تو مدعی کے مطالبے پر بھی اس کو قید نہیں کیا جائے گا، بل یأمرہ بالاداء، بلکہ اس کو مہلت دی جائے گی، ادائیگی کا حکم دیا جائے گا۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ ادائیگی سے انکار کرے تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، ورنہ بھی جیل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بینہ کے ذریعے حق ثابت ہو تو بغیر مہلت جیل میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکار کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ دینا نہیں چاہتا، مطلب ثابت ہو گیا۔ اور اگر اقرار سے ثابت ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں مہلت دی جائے گی، فوراً جیل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وعکسہ السرخسی، اسی مسئلے میں امام سرخسی علیہ الرحمہ اس کے برعکس بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اقرار سے حق ثابت ہوا تو فوراً جیل میں ڈالا جائے گا، بینہ سے ثابت ہوا تو ابھی مہلت دی جائے گی۔ ان کی وضاحت کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اقرار اس کو ہے کہ ہاں اس کے ذمے 10,000 ہیں، تو یقیناً اس کے ذمے 10,000 ہیں، پھر بھی وہ دینے سے انکار کر رہا ہے، وقت پورا ہو گیا، تو یہ اس کی طرف سے تعدی ہے، اس لیے فوراً جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا، وہ کہتا میرے ذمے 10,000 نہیں، زید نے بینہ سے ثابت کر دیا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو تو ادائیگی کرنی نہیں تھی، اس کے ذمے تھے ہی نہیں پیسے، بینہ جھوٹ بول کر غلط بیانی سے اس کے سر ڈال دیے، تو اب اس کو دینے کے لیے مہلت چاہیے، اس کو فوراً جیل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو سرخسی علیہ الرحمٰ نے اس کے برعکس بیان کیا۔ وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْكَنْزِ وَالدُّرَرِ، اور صاحب کنز اور صاحب درر نے دونوں کے درمیان برابری کی ہے۔ تو پہلا قول بینہ کی صورت میں فوراً جیل میں ڈالا جائے، اقرار کی صورت میں مہلت دی جائے۔ دوسرا قول سرخسی کا اس کے برعکس، اقرار کی صورت میں فوراً جیل میں ڈالا جائے، بینہ کی صورت میں مہلت دی جائے۔ اور تیسرا قول صاحب کنز وغیرہ کا کہ دونوں صورتیں برابر ہیں، قاضی جب چاہے جیل میں ڈالنا مناسب سمجھے کہ جیل میں ڈالے بغیر کام نہیں چلے گا تو فوراً جیل میں ڈالے، اور مناسب سمجھے کہ جیل میں ڈالے بغیر مہلت دے کر بھی کام چل جائے گا تو مہلت دے دے۔ 3 قول ہو گئے اس سلسلے میں۔ اس تیسرے قول کو زیلعی نے مستحسن قرار دیا ہے، اور اول قول یعنی بینہ کی صورت میں فوراً جیل میں ڈالے، یہ صاحب ہدایہ وقایہ مجمع وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ قال فی البحری، البحر الرائق نے کہا ہمارا مختار مذہب یہی ہے۔ وفی منیت المصلی، اور منیت المفتی میں ایک تطبیق دینے کی کوشش کی تینوں اقوال کے درمیان، کہ جہاں یوں کہا ہے پہلے قول میں کہ فوراً جیل میں ڈالا جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ بغیر مہلتن جیل میں ڈالا جائے۔ لو ثبت ببینۃ، بینہ سے حق ثابت ہو
تو بغیر مہلت فی اول مرت فوراً جیل میں ڈال دیا جائے، وبالاقرار، اور جہاں یوں کہا کہ اقرار کی صورت میں فوراً جیل میں ڈالا جائے، یعنی مہلت دے کر اور پھر دوسری مرتبہ، پہلے کہا کہ ادائیگی کرو نہیں کرتا، پھر تو دوسری مرتبہ میں جیل میں، یا پھر دوسری مرتبہ بھی کہا ادائیگی کرو پھر نہیں کرتا تو پھر جیل میں ڈال دیا جائے، اول وہلے میں جیل میں نہ ڈالا جائے۔ تو گویا علامہ سرخسی کا کہنا یہ ہے کہ اقرار کی شکل میں جیل میں فوراً ڈالا جائے، یعنی ایک دو مرتبہ مہلت دینے کے بعد جیل میں ڈالا جائے، اس کو بھی فوراً ہی سے تعبیر کر دیا گیا۔ فَلْيَكُنِ التَّوْفِيقُ، تو اس طرح تطبیق ان اقوال کے درمیان ہو سکتی ہے۔ وَيُحْبَسُ الْمَدْيُونُ فِي كُلِّ دَيْنٍ هُوَ بَذْلُ مَالٍ أَوْ مُلْتَزَمٌ بِعَقْدٍ ضرر ومجمع وملتقى مثل الثمن ولو لمنفعة كالأجرة والقرض ولو لذمي والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا بزازية لأنه التزمه بعقد كالمهر، هذا هو المعتمد خلافا لفتوى قاضی خاں لتقدیم المتون والشروح على الفتاوى فلیحفظ۔ یہ کہتے ہیں کہ زید کے خالد کے ذمے 10,000 روپے ہیں، خالد سے ثابت ہو گئے بینہ سے یا اقرار سے۔ خالد سے کہا گیا کہ آپ ان کے 10,000 روپے ادا کر دو، خالد یہ کہتا ہے کہ میں 10,000 روپے ادا کروں گا لیکن ابھی میرے پاس 10,000 روپے موجود نہیں ہے، میں کوشش کروں گا ادائیگی کی، یعنی خالد اپنے فقر کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابھی محتاج ہوں، غریب ہوں، 10,000 کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو مدیون مقروض خالد اگر وہ دعوی فقر کرے تو کیا اس کا دعوی فقر سن کر اس کو مزید مہلت دی جائے گی یا مہلت نہ دے کر اس کو فوراً گرفتار کیا جائے گا؟ اندازہ کر لیں کہ مہلت دینا مفید ہے یا نہیں ہے، سمجھ لینا۔ زید کے خالد کے ذمے 10,000 روپے ہیں، زید نے دارالقضاء میں درخواست دی ہے میرے پیسے نہیں دے رہا، بینہ یا اقرار سے اس کا حق ثابت ہو گیا۔ اب زید سے قاضی نے کہا کہ خالد سے قاضی نے کہا کہ زید کے 10,000 روپے ادا کر دو، خالد یہ کہتا ہے میں ادا کروں گا لیکن اس وقت میرے پاس ادائیگی کی قدرت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں دعوی فقر، یعنی نہ تو پیسے ہیں، نہ بینک میں ہیں، نہ کسی کے پاس قرضہ ہے میرا کہ اس سے لا کر دے دوں، نہ کوئی ساز و سامان ہے کہ جس کو بیچ کر میں حق کی ادائیگی کر دوں، تو وہ دعوی فقر کرتا ہے۔ فقر سے مراد ادائیگی پر کسی بھی طرح قدرت کا نہ ہونا۔ تو دعوی فقر جس نے کر دیا اس سے پیسے کیسے لیں گے آپ؟ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے ذمے آپ کے پیسے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ابھی ہیں نہیں، ابھی اگر آپ اس کو جیل میں ڈال دو تو پھر کہاں سے دے گا؟ وہ ڈالے رکھو، رہنا فری کھانا فری، وہ بھی یہیں رہتا رہے گا، جیل میں پڑا رہے گا، ادائیگی کہاں سے کرے گا؟ کہیں سے کمائے گا تو ادائیگی کی صورت بنے گی، اور نہیں کمائے گا تو ادائیگی کی صورت بنے گی نہیں۔ تو فقیر کو جیل میں ڈالنے سے کوئی حاصل نہیں، فقیر کو کمانے کی مہلت دی جائے تاکہ وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں کبھی نہ کبھی حق کی ادائیگی کر دے گا، اور جیل میں ڈال دیا تو کبھی بھی حق کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ اس لیے دعوی فقر مسموع ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ تو یہاں دعوی فقر سنا جائے گا
یا نہیں سنا جائے گا، غور کرتے ہیں کہ یہ اپنے فقر کے دعوے میں کتنا صحیح ہو سکتا ہے، کتنا غلط ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ پیسے کس طرح کے ہیں۔ مثلا اس نے مہر مؤجل پر نکاح کیا تھا، اس بیوی کے پیسے ہیں جو ادھار تھے، تو مہر مؤجل پر نکاح کیا تھا۔ مؤجل اور ادھار پر کون نکاح کرتا ہے؟ جس کے پاس ادائیگی کی قدرت نہیں ہوتی۔ تو ممکن ہے کہ آج بھی اس کے پاس ادائیگی کی قدرت نہ ہو، لیکن اگر اس نے مہر معجل پر فوریاً مہر کی ادائیگی پر نکاح کیا تھا اور پھر کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں نہیں ادائیگی کے لیے، تو مہر معجل پر نکاح کون کرتا ہے؟ جس کے پاس ادائیگی کی قدرت ہوتی ہے۔ ادائیگی کی قدرت نہ ہوتی تو وہ ادھار مہر پر نکاح کرتا۔ تو جب یہ یوں کہہ رہا میرے پاس پیسے نہیں، تو ممکن ہے کہ نہ ہو، اور بہت ممکن ہے کہ ہوں اور دینا نہ چاہ رہا ہو، تو اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے پاس کہیں انتظام ہے، جیسے کہ مہر کے معجل کرنے سے اندازہ ہوتا ہے، تو یہ جیل میں مجبور ہو کر وہاں سے ادائیگی کر دے گا۔ اور اگر بالکل نہیں ہے تو پھر پتہ چل جائے گا، آئیڈیا ہو جائے گا تھوڑے دن میں۔ تو ایسی صورتیں کہ جن میں اندازہ یہ ہے کہ اس کے پاس ادائیگی پر قدرت ہو سکتی ہے، ایسی صورت مثلا کسی سے قرض لیا تھا، 10,000 روپے زید سے قرض لیے تھے کہ تجھے میں جنوری میں دسمبر میں ادا کر دوں گا، تو ادھار کون لیتا ہے؟ جس کے پاس ادائیگی کا انتظام ہوتا ہے، اور جس کے پاس ادائیگی کا انتظام نہیں ہوتا وہ ادھار نہیں لیتا، ادائیگی کے نظم والا لیتا ہے، کاروباری لیتے ہیں ادھار۔ اور جن کے پاس ادائیگی کا نظم نہیں ہوتا وہ مانگ کے کھاتے ہیں، ادھار لے کے نہیں کھاتے۔ تو اگر ادھار کے پیسے ہیں تو اس کو جیل میں ڈالو، ممکن ہے کہ اس کے پاس ادائیگی کا انتظام ہو اور یہ ادائیگی نہ کر رہا ہو، جیل میں ڈالیں گے مجبور ہو کر، اگر انتظام ہے تو ادائیگی کر دے گا۔ تو کہتے ہیں یحبس المدیون، مقروض کو گرفتار کیا جائے، فی کل دین، ہر اس دین میں۔ یہ کبھی گرفتار کیا جائے؟ تھوڑا ایک اگلے صفحے پر دیکھو، آگے بڑھ کے فرعون ایک جگہ لکھا ہے، اور فرعون سے آگے تھوڑا سا جا کے لکھا ہے ان ادعا الفقر، ان ادعا الفقر۔ تو یہاں سے اس متن کی عبارت کو ملایا جائے، وَيُحْبَسُ فِي الْقَرْضِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ وَمَا لَزِمَهُ فِي بِكَفَالَةٍ لا يُحْبَسُ لا فِي غَيْرِهِ إِنِ ادَّعَى الْفَقْرَ، إِنِ ادَّعَى الْفَقْرَ، کہ مدیون کو ان صورتوں میں گرفتار کیا جائے، باقی صورتوں میں گرفتار نہ کیا جائے اگر وہ فقر کا دعویٰ کرتا ہو۔ مدیون کو ان صورتوں میں گرفتار کیا جائے، ان کے علاوہ صورتوں میں گرفتار نہ کیا جائے۔ کب ہے یہ مسئلہ؟ ان ادعا الفقر، اگر مدیون فقر کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس طرح متن کی عبارت پوری ایک ساتھ دیکھیں تو یحبس المدیون، مقروض کو گرفتار کیا جائے، فی کل دین، ہر اس قرض میں، ہوا بدل مال، کہ وہ اگر وہ مال کا بدلہ ہے، مال کا بدلہ ہے، مثلا کچھ خریدا ہے، او ملتزم بعقد، یا وہ لازم کیا گیا کسی عقد کی وجہ سے، درر مجمع ملتقى، عقد کی وجہ سے لازم ہوا، مثل الثمن، مثلا ثمن ہے، ولو لمنفعت، کبھی ثمن ہوتا ہے مال کا اور کبھی ثمن ہوتا ہے منفعت کا۔ مثلا کسی کے یہاں کام کیا تھا تو کام اجرت پر کون کراتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو اس کی منفعت کی اجرت ہے۔ والقرض، یا قرض لیا تھا
وہ قرض مسلمان کا ہے یا ذمی کا ہے یا مہر معجل پر نکاح کیا تھا، وما لزمہ بکفالت، اور جو اس کو لازم ہوا ہو کفالت کی وجہ سے، کفالت کی وجہ سے لازم ہوا ہو، یعنی کسی سے کوئی پیسے مانگ رہا تھا اپنے، تم نے کہا کہ چلو اس کے پاس نہیں ہے میں دے دوں گا، تو آپ کب دے دیں گے؟ جب آپ کے پاس ہے انتظام، اس وجہ سے آپ کفیل بن گئے، تو کفالت کی وجہ سے لازم ہوا ہو، ولو بالدر کی، چاہے کفالت بالدر کی ہی کیوں نہ ہو، یا کفیل کا کفیل ہو۔ کفیل کا کفیل ہونے کی شکل کیا ہے؟ کفیل کا کفیل یہ ہے، زید کے خالد کے ذمے پیسے تھے، خالد سے زید مانگنے لگا، آفتاب آیا، آفتاب نے ضمانت لے لی کہ میں ادائیگی کر دوں گا، تم خالد کو چھوڑ دو۔ اب زید آفتاب سے مانگنے لگا، شاہد آیا، شاہد نے کہا تم آفتاب کو چھوڑ دو میں ادائیگی کر دوں گا، تو ایسے کفیل کا کفیل، کفیل کا کفیل بنتے چلے گئے، یہ ہے کفیل الکفیل۔ اور ایک ہے کفالت بالدرک، یہ مبیع یا ثمن، یہ آپ نے کچھ خریدا، اب جو آپ نے خریدا تھا اس کے اندر کوئی کمی نکل گئی، آپ نے اس کو واپس کر دیا، یا جو آپ نے خریدا تھا وہ کسی اور کا مال تھا، وہ بائے کا مال ہی نہیں تھا، وہ جس کا مال تھا وہ لے کر چلا گیا، تو بائے ان صورتوں میں آپ کے پیسے واپس کرے گا۔ بائے آپ کے پیسے واپس کرے گا، واپس کرنے کا ذمہ دار ہے، کفیل ہے یعنی واپس کرنے کا ذمہ دار ہے، اس کو کہیں گے کفالت بالدرک۔ اس نے سامان بیچا تھا، پیسے آپ کے ذمے تھے، آپ نے ادا کر دیے، اب آپ نے سامان واپس کر دیا، کسی عیب کی خرابی کی وجہ سے، یا اس سامان کو کوئی اور لے گیا جس کا وہ اٹھا کے بیچ دیا تھا اس نے، تو جس کو آپ نے پیسے دیے بائے اس کے پاس تو پیسے ہیں، تو اس کو ادائیگی کرنی چاہیے، اس کو کہتا ہے وما لزمہ بکفالت، کفالت کی وجہ سے لازم ہوئے، یا تو کفالت بالدرک کی وجہ سے، یا کفیل کا بھی کفیل کوئی بنتا چلا گیا، پھر اس کا بھی کوئی کفیل بن گیا، وَإِن كَثَرُوا، چاہے وہ بہت سے ہو جائے، لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ، اس لیے کہ کفالت کی شکل میں بھی اس نے التزام کیا ہے اس قرض کا کسی عقد کے ذریعے، مثلا مہر کے ذریعے، هذا هو المعتمد، یہی معتمد قول ہے، خلافاً لفتویٰ قاضی خاں، اور قاضی خاں نے مہر معجل کا انکار کیا ہے کہ مہر معجل میں فوراً اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن معتمد یہی کہ مہر معجل پر نکاح وہ کرتا ہے جس کے پاس انتظام ہوتا ہے، اور قاضی خان یہ کہتے ہیں کہ یہ مال کا بدلہ مال نہیں ہے، مل کے بضاع کا بدل ہے، اور مل کے بضاع مال نہیں ہے، اس وجہ سے اس صورت میں گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مال کا بدلہ مال اگرچہ نہیں ہے، لیکن مقصود ادائیگی پر قدرت ہو سکتی ہے یا نہیں اس کا پتہ چلانا، اور ادائیگی پر قدرت کا امکان ہے مہر معجل میں، ورنہ تو یہ مہر معجل پر نکاح نہ کرتا، اس لیے کہتے ہیں یہی معتمد ہے کہ مہر معجل میں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ فتویٰ قاضی خاں میں اس کے برخلاف ہے، لیکن بزازیہ وغیرہ جو عبارتیں ہیں یہ متون ہیں، اور متون شروع اور فتاوی پر مقدم ہوتی ہیں، یہ ایک ضابطہ فتاوی کا ہے۔ فلیحفظ نعم عدہ فی الاختیار لبدل الخلع ہونا خطأ فتنبہ، الاختیار کتاب کا نام ہے، وہاں بدل خلا کو اس میں شامل کیا گیا،
یعنی جیسے مہر کی ادائیگی نہ کرنے پر شوہر کو گرفتار کیا جائے گا، ایسے اگر عورت نے بدل خلا طے کر لیا تو اور ادائیگی نہیں کر رہی ہے تو اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یہاں بدل خلا کسی چیز کا بدل بھی نہیں ہے، اور پیسہ نہ ہونے کے باوجود ہی بھی عورت جو ہے بدل خلا طے کر لیتی ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اس لیے مال کا بدلہ مال بھی نہیں ہے، اور اس میں زیادہ امکان پیسوں کے اس کے پاس ہونے کا بھی نہیں ہے، اس لیے بدل خلا کو یہاں شامل کرنا، شمار کرنا خطا، یہ غلطی ہے۔ فتن ابا وزاد القلانسی انه يحبس ايضا في كل عین، اور علامہ قلانسی نے اضافہ کیا کہ نیز گرفتار کیا جائے گا ہر اس سامان میں کہ یقدیر اعلی تسلیمها، جس کے سپرد کرنے پر آدمی قدرت رکھتا ہو۔ مثلا کسی کا موبائل چھین کے بھاگ گیا، عین مغصوبہ ہے، اب جناب وہ مال کا بدلہ مال بھی نہیں، ملتزم بعقد بھی نہیں، لیکن ادائیگی پر قدرت ہے، وہ تو اس نے چھینا ہے واپس کر دے، تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ ادائیگی پر مجبور ہو جائے۔ لا یحبس فی غیرہ، اور اس کے علاوہ غیر ما ذکر، جو مذکورہ صورتیں ہیں ان کے علاوہ میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہو 9 صور، اور یہ 9 صورتیں ہیں جن میں گرفتار نہ کیا جائے۔ 9 صورتیں یہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جن میں عام طور پر یقین ہے کہ آدمی اب اس کے ذمہ حق ثابت ہوا تو وہ حق کی ادائیگی کرے گا، لیکن کرنے کے لیے اس کو مہلت دینی پڑے گی۔ اگر وہ کہہ رہا ہے میں غریب ہوں تو ہو سکتا ہے وہ غریب ہی ہو، اس کو مہلت دی جائے گی، کما کر ادائیگی کرے۔ وہ 9 صور، 9 صورتیں تتبع تلاش سے ملی ہیں، کوئی اسی میں احصا نہیں ہے اور اسی میں منحصر نہیں، اور بھی مل سکتی ہے۔ بدل خلا، عورت جان چھڑانے کے لیے کچھ مال متعین کر دیتی ہے، ممکن ہے کہ وہ غریب ہو، اس کے پاس مال نہ ہو۔ مغصوب، غصب ہو گیا، غصب کی ایک شکل تو اوپر میں نے کہی، عین مغصوبہ میں مال اٹھا کر کسی کا بھاگ گیا، مثلا موبائل لے کے بھاگ گیا تو ادائیگی پر قدرت ہے، جیل میں ڈالو تاکہ مجبور ہو کے ادائیگی کر دے۔ اور مغصوب ایک ہے یہ کہ وہ مغصوب غصب کر کے ختم کر چکا ہے، غصب کر کے ختم کر چکا، بیچ کے موبائل پیسے کھا چکا ہے تو اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ متلفن، تلف اس سے کسی کا مال ہو گیا، ہوٹل میں گھس رہا تھا اور جناب گلاس اس سے ٹوٹ گیا تو اس کے پیسے تو پہلے سے جیب میں نہیں ڈال رکھے۔ وہ دم عمدن، اسی طرح کسی کو قتل کر دیا، اس کی دیت ادا کرنی ہے۔ وہ عتق حظ شریک، اور شریک کے حصے کو آزاد کر دیا، مثلا غلام خالد اور زید کے درمیان مشترک تھا، خالد نے اپنا غلام آزاد کر دیا تو زید کا حصہ بھی آزاد ہو گیا، لیکن زید کے حصے کے خالد کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ ارشی جنایت، کوئی جنایت ہو گئی، مار رہا تھا ڈنڈا، کسی کے لگ گیا، کسی کے سر پہ، سر پھوٹ گیا، پٹی کے پیسے دلوانے ہیں، پیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو۔ وہ نفقتی قریب، اور رشتہ داروں کا نان و نفقہ، بیوی کا خرچہ، اس میں بھی مہلت دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، نفقے کے بارے میں جیل میں ڈالا جائے تاکہ وہ ادائیگی پر مجبور ہو۔ وہ مہری وہ مؤجل مہر، اور ادھار مہر تھا، ادھار پر وہی نکاح کرتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہو ولو بعد طلاق، چاہے طلاق کے بعد ہی کیوں نہ نفقہ لازم ہو رہا ہو، نہیں، مہر معجل، مہر معجل جو ادھار ہوتا ہے ہمارے عرف میں طلاق تک کے لیے ادھار ہوتا ہے، اگر طلاق ہونے لگی تو پھر ادائیگی کرنی پڑتی ہے، لیکن طلاق کے بعد بھی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ادائیگی کے لیے اور دعوی فقر کرتا ہے تو دعوی فقر سنا جائے گا۔ وفی نفقات البزازیت یثبت الیسار بالاخبار ہونا بخلاف سائر الدیون، یوں کہتے ہیں کہ جب اس نے دعوی فقر کیا
اور اس کو چھوڑ دیا گیا کہ چلو کما کے ادائیگی کر دینا، تو اب پھر بیوی آ کر کہنے لگی اس کے پاس تو پیسے ہیں، جس کے بھی پیسے تھے، عتق حظ شریک کیا تھا، زید آ کے کہنے لگا اس کے پاس تو پیسے ہیں، کسی کی آنکھ پھوڑی تھی وہ آ کے کہنے لگا اس کے پاس تو پیسے ہیں، تو خبر دینے سے اس کا یسر یعنی ادائیگی پر قدرت اب ہو گئی، اب کما لیا اس نے اتنا کہ اب ادائیگی پر قدرت ہو گئی، پھر بھی ادا نہیں کر رہا، تو اس کا یسر ثابت ہو جائے گا نہیں ثابت ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ یہاں مہر کے بارے میں یسار اس کا خبر دینے سے ہی کسی کے ثابت ہو جائے گا، برخلاف دیگر تمام قرضوں کے کہ وہاں شہادت سے یسر ثابت ہوگا۔ لیکن افتہ ابن نجیم بین القول لہو، قول اس کا اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، معلوم یثبت غنا ہو، جبکہ اس کی مالداری یعنی ادائیگی پر قدرت کے لیے بینہ نہ مل جائے۔ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَدْيُونُ لَيْسَ بَدْلُ مَالٍ، اور اگر اختلاف ہونے لگا، مال کا بدلہ مال ہے تو اس کو فوراً گرفتار کیا جائے گا، دعوی فقر سنا نہیں جائے گا، مال کا بدلہ مال نہیں ہے تو فوراً گرفتار نہیں کیا جائے گا، دعوی فقر سن لیا جائے گا، جیسے بدلے خلا اور تلف کی ہوئی شکلیں بتائی ابھی۔ تو اب اس میں اختلاف ہو گیا، زید کہتا ہے خالد کے ذمے میرے 10,000 ہیں، لیکن وہ مال کا بدلہ مال ہے، لہذا فوراً اس سے دلوایا جائے اور اس کا دعوی فقر نہ سنا جائے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مال کا بدلہ مال نہیں ہے، بلکہ مجھ سے اس کا ایک سامان ٹوٹ گیا تھا، اس کے بدلے کے پیسے ہیں، تو میرا دعوی فقر سنا جائے۔ تو وَلَوْ اخْتَلَفَا، اگر اختلاف ہو جائے، مقروض کہے کہ وہ مال کا بدلہ مال نہیں ہے، لہذا اسے فوراً گرفتار نہ کیا جائے، اور دائن قرض خاص زید یوں کہے نو ثمن متعین، وہ تو مال کا بدلہ مال ہے، سامان خرید کے لے گیا تھا، اس کے پیسے، فالقول للمدیون، تو مقروض کا قول معتبر ہوگا اور بینہ معتبر ہوں گے رب الدین کے، جس کا قرضہ ہے۔ ترسوسی بحثا واقرہ فی النہر، لا یحبس فی دین مؤجل، اور جو قرض چلا آ رہا ہو ادھار، مثلا یوں کہا تھا کہ میں مارچ میں پیسے دوں گا، مارچ ابھی آیا نہیں تو ابھی اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وَقَذَا لَا يُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ، اگر یہ مارچ آنے سے پہلے قبل حلول الاجل، جو مدت متعین کی اس کے آنے سے پہلے اگر یہ سفر کرنا چاہے، کلکتہ جا رہا، بمبئی جا رہا، تو اس کو روکا نہیں جائے گا۔ وَإِن بِعُذْرٍ لَهُ، وَإِن بعودہ ہے یہ، وَإِن بعودہ، چاہے وہ دور کا سفر کیوں نہ کرے، وَلَهُ السَّفَرُ، وَلَهُ، وَإِن بِعُذْرٍ لکھا نا، وَإِن بعودہ وَلَهُ السَّفَرُ، ہاں، اور چاہے وہ دور کا سفر کرے، ہاں، جس کے پیسے ہیں وہ اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اور جہاں مدت پوری ہو جائے گی، فَإِذَا حَلَّ، مارچ آ گیا، منعہ، پھر اس کو سفر کرنے سے روک دے گا، حتیٰ یوفیہ، یہاں تک کہ وہ اس کے قرضے کی ادائیگی کر دے۔ بدائے وقدمناہ فی الکفالہ، یہ کب گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ ان ادعا المدیون الفقر، جب مدیون فقر کا دعویٰ کرے۔ یاد رکھنا 4 صورتیں اوپر بیان کی تھی، قرض، مہر معجل، ما لزمہ بکفالت، اور ملتزم بعقد، ملتزم بعقد، قرض، مہر معجل، ملزوم بالکفالہ، ان صورتوں میں فوراً گرفتار کیا جائے۔ وہو 9 صور، ان صورتوں میں بدل خلا، مغصوب، متلف، دم عمد، ان صورتوں میں فوراً گرفتار نہ کیا جائے۔ کب؟ جب وہ مقروض فقر کا دعویٰ کرتا ہو۔ کیوں؟ اذ الاصل العسرت، اس لیے کہ اصل ہے تنگ دستی، کسی کے پاس پیسے کا نہ ہونا، الا ان یبرہن غریمہ علی غناہ، الا یہ کہ اس کا قرض خواہ اس کے مالدار ہونے پر